سن 329 میں امام کی غیبت صغرا ختم ہوتی ہے اور پھر غیبت کبرا کا آغاز ہوتا. تو ان 4 نائبین کے بارے میں آج تتمے کے طور پر میں نے جیسا کہ کہا کہ آج کی مجلس وہ سال گزشتہ کا تتمے کے طور پر جلدی کچھ باتیں کرنی ہے، اور اسی حد تک یعنی آج ہی کی حد تک ان 4 نائبین کے بارے میں کہنا. بچے متوجہ ہو جائیں تاکہ ان کو بھی بیان کر دوں، وہ بھی سمجھ لیں بات کو. ایک لفظ ملتا ہے نواب اربعہ. نواب اربعہ نہیں ہے، وہ نواب اربعہ. نواب جمع ہے نائب کی، اربعہ کا مطلب ہے 4، یعنی 4 نائبین خاص امام کے. تو ان 4 نائبین میں سب سے پہلے جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان ابن سعید عمری، اور پھر ان کے بیٹے ہیں جناب محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، اور پھر تیسرے جو نائب خاص امام کہ جن کے نام پر آپ عریضے بھی باقاعدہ ڈالا کرتے ہیں، جناب ابو القاسم حسین ابن روح نو بختی، اور چوتھے کہ جن کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیا، آخری نائب خاص سے امام جناب علی ابن محمد سموری. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور ان 4 کے مرقد بغداد کے اندر موجود ہے. بغداد تقریباً ایک سینٹرل ایریا بنتا تھا کہ جو لوگ مثلاً ہمدان سے آ رہے ہیں، جو لوگ آذربائیجان سے آ رہے ہیں، جو لوگ مثلاً بصرہ وغیرہ سے آ رہے ہیں، ان کے لیے تقریباً ایک آسانی تھی کہ بغداد میں آ کے رابطہ کرنا. اس لیے کہ جناب عثمان ابن سعید عمری یعنی پہلے نائب خاص، یہ وہ ہیں کہ جو 10ویں امام کے بھی صحابی رہ چکے ہیں اور 11ویں امام کے بھی صحابی رہ چکے ہیں. بڑے سمجھ لیجئے کہ مقتدر شیعوں میں سے، فقہا میں سے اور انتہائی اکابر افراد میں سے ایک شخصیت جناب عثمان ابن سعید کی. اور ان کے بارے میں یہ ملتا کہ ان کا مرتبہ یہ کہ ابھی میں ایک آپ کے سامنے وہ امام کی توقیع پڑھوں گا، اس سے ان کا مرتبہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور ان کے فرزند کا مرتبہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس سے بڑی اور زیادہ کیا عظمت کی بات ہوگی کہ باپ بھی نائب خاص ہے اور بیٹا بھی نائب خاص ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اچھا، ائمہ نے یعنی امام زمانہ نے ان نائبین کو خاص کرامات بھی عطا فرمائی تھی، یعنی ان کے پاس ایک خاص کرامتیں تھیں. مثلا ایک واقعے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ بتا دیا کرتے تھے کہ جو تم لائے ہو اس کے اندر کیا ہے، کتنا ہے، کس کی جانب سے آیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، وہ کس شہر میں رہتا ہے، یہ ساری چیزیں. یا مثلا ایک عورت نے حسین ابن روح ایک خمس کی چیز بھجوانی تھی، لیکن امتحان کے لیے کہ آیا یہ صحیح وکیل ہے امام کے یا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی کہ خمس صرف نکال دینا یہ آپ کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، بلکہ جو صحیح وکیل ہے اس تک خمس پہنچا دیا جائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آپ سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیں، لیکن کس طریقے سے آئیں، وہ آگے آئیں گے تو کیمرے سے ٹکرائیں گے، یہ آگے آئیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. آپ ادھر والے ہی آگے آ جائیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جگہ بن جائے گی. درود پڑھتے رہیں محمد و آل محمد پر. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آخری مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو بہرحال 10ویں اور 11ویں امام کے صحابی ہیں. مقتدر کے زمانے میں تقریباً 5 سال، یہ نہیں، یہ حسین ابن روح کے بارے میں یہ میں نے غلط کہہ دیا. 10ویں اور 11ویں امام کے صحابی، اور ان کی عظمت یہ ہے، ایک تو وہ توقیع جو آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، اور دوسری بات یہ کہ احمد ابن اسحاق، جب آپ قم جاتے ہیں تو قم میں ایک مسجد حسن عسکری کے نام سے آپ ایک مسجد کو دیکھتے ہیں کہ جو قم کے حرم کے ساتھ بالکل تعمیر تقریباً ہو گئی ہے، اور بڑی عظیم الشان وہ مسجد.
اس مسجد کو تعمیر کرنے والے یہی احمد ابن اسحاق تھے کہ امام عسکری کے حکم سے انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا. تو یہ احمد ابن اسحاق یہ سوال کرتے ہیں کہ فرزند رسول یہ بتائیے آپ کے بعد یعنی آپ سے میری ملاقات نہیں ہوتی, 10ویں امام کے پاس آتے ہیں, آپ سے میری ملاقات نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے تو بڑی مشکل سے ہوتی, بعض اوقات مجھے کچھ پوچھنا ہوتا ہے, بعض اوقات مجھے کچھ معلوم کرنا ہوتا ہے, تو بتائیے مولا میں کیا کروں. اس موقع پر یعنی ابھی نیابت خاصہ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا لیکن اتنے زیادہ معتمد فرماتے ہیں سنو یہ عثمان ابن سعید معتمدی یہ میرا معتمد ہے, جو یہ تم سے کہے سمجھ لو کہ میں نے تم سے کہا, جو یہ تم کو دے سمجھ لو کہ میں نے تم کو دیا ہے, اگر تم اس کو کچھ دیتے ہو سمجھ لو کہ تم نے مجھ کو دیا. اور ان کے فرزند یعنی جناب عثمان ابن سعید عمری کے فرزند جناب محمد ابن عثمان ابن سعید عمری, یہ وہ شخصیت کہ ان کے بارے میں یہ ملتا کہ باپ کے برخلاف یہ 11ویں امام کا زمانہ حاصل کر پائے اور ان کے اصحاب میں سے رہے, اور ان کے بارے میں بھی کہ جب شہادت ہو چکی تھی 10ویں امام کی تو ایک مرتبہ پھر احمد ابن اسحاق آئے. دیکھیے کتنی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے ایک امام سے اجازت لے لی ہے تو اب مسئلہ چلتا رہے گا, نہیں, اس امام نے اجازت دی ہے لیکن اس امام کی شہادت ہو چکی ہے, اب مجھے دوبارہ سے ریوائیو کرنا پڑے گا, دوبارہ سے مجھے معلوم کرنا پڑے گا. پہنچتے اور پہنچ کر امام یازدہم سے پہلے امام دہم سے سوال کیا تھا, وہی سوال احمد ابن اسحاق کا کہ جو امام دہم سے کیا تھا امام یازدہم سے کیا. امام یازدہم نے بالکل بعینہ ہی وہی جواب دیا کہ جو امام دہم نے جواب دیا, ایک اضافہ یہ کیا کہ سنو یہ میرا معتمد ہے میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی, یعنی میرے مرنے کے بعد یہ نائب خاص بننے والا ہے کس کا, میرے فرزند امام زمانہ کا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور تیسرے جو نائب خاص ہیں, میں نے بہت جلدی بات کو آگے بڑھایا ہے, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. تیسرے جو امام کے نائب خاص ان کا نام ہے جناب حسین ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی. اچھا, وہ جو پہلے امام کے نائب خاص تھے یعنی پہلے نائب خاص وہ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے, یہ ایک میں نے بات جو تھی فراموش کر دی. تو اب یہ جو حسین ابن روح ہیں یہ تیسرے نائب خاص ہیں امام کے, اور ان کے بارے میں ہے کہ انتہائی فقیہ انسان. ایک کتاب بھی انہوں نے تالیف کی ہے جس کا نام ہے التأدیب, اور یہ اتنے زیادہ سمجھ لیجئے کہ باوقار اور اتنے زیادہ نیک اور اتنے زیادہ متقی شخص تھے کہ جو کتب اربع نہیں معذرت کے ساتھ جو ائمہ اربع کے ماننے والے ہیں, یعنی یہ دوسرے فرق کے افراد ہیں جو اہل تشیع نہیں ہیں, وہ کہتے تھے کہ ان کا تعلق ہم سے, اس لیے کہ حسین ابن روح تقیہ کی حالت میں ہے. تو ہر امام کو ماننے والا چاہے وہ حنبلی ہو چاہے وہ شافعی ہو چاہے وہ مالکی ہو وہ کہتا تھا کہ نہیں ان کا تعلق ہم سے, وہ کہتا تھا کہ ان کا تعلق ہم سے, وہ کہتا تھا کہ ان کا تعلق ہم سے. اتنا زبردست ان کا اخلاق تھا اور اتنی زبردست ان کی صورتحال تھی. تو یہ تھے حسین ابن روح کے جن کے بارے میں نے اوپر غلط کہہ دیا, پہلے غلط کہہ دیا کہ جناب حسین ابن روح جو ہے مقتدر کے زمانے میں 5 سال قید میں رہے, اور ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت نے جب خمس بھیجا تھا تو اس نے امتحان کے لیے کیا تھا, بلکہ امتحان کیا ایک حادثہ یہ رونما ہو گیا تھا کہ وہ خمس پہ جو کپڑا بھیجا تھا وہ کپڑا جو ہے وہ دریا برد ہو گیا تھا, وہ دریا میں گر گیا تھا. اور اس کے بعد جب وہ پریشان ہو کے حسین ابن روح کے پاس آئی تھی تو حسین ابن روح نے جب اس نے خمس کی چیزیں دینا شروع کی تو جناب حسین ابن روح نے وہ جو فہرست بنائی کہ تم نے یہ چیز یہ دی ہے, یہ چیز یہ دی ہے, یہ چیز یہ دی ہے, اس کے بعد فرمایا تم ایک چیز بھول گئی. کہا کون سی چیز؟ فرمایا کہ وہ جو تم ایک کپڑا لے کر آنا چاہتی تھی, ایک کپڑا بھی تو تھا خمس کا. شرمندہ ہو کے کہا کہ میں کیا کروں, وہ کپڑا تو دریا برد ہو گیا, وہ ضائع ہو گیا, اب میں کیا کر سکتی ہوں, بلکہ اس کے لیے میں چاہتی تھی کہ آپ سے مصالحت کروں. تو اس موقع پر حسین ابن روح نے اپنے غلام کو آواز دی, غلام کمرے میں آیا, اور کمرے میں جب آیا تو اس نے وہی کپڑا جو دریا میں
جا چکا تھا. حسین ابن رو نے دکھایا اور کہا کہ یہ کپڑا تو نہیں تھا. حیران ہو گئی اور کہنے لگی بے شک آپ صادق اور امین ہیں, یہی کپڑا تھا کہ جو میں خمس کے لیے لے کر آ رہی تھی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. بالکل ہلکا سا ایک میں نے تعارف کروایا, فقط وہ زیادہ ڈیٹیل میں واقعات وغیرہ نہیں میں نے بیان کیے, تاکہ کم سے کم ہمارے بچے جو ہیں جان لیں کہ سچویشن کیا ہے, صورتحال کیا ہے. بلکہ اب تو میں کہوں گا ہمارے جو یوتھ ہیں وہ بھی بہرحال تھوڑا بہت اس بات سے واقف ہو جائیں کہ کس طریقے سے غیبت صغریٰ کے اندر نائبین خاص جو ہیں وہ رہے ہیں, اور آخر جو نائب خاص تھے وہ جناب علی ابن محمد سمری تھے, کہ جن کا اپنا مرتبہ ہے اور جن کا اپنا مقام ہے. میں صرف ایک بات بیان کر دوں یہاں پر حسین ابن روح کے اعتبار سے, کہ دیکھیے نائبین خاص کی جو وظائف تھے, جو ذمہ داریاں تھیں, ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ تھی کہ امام کے نام کو فاش نہیں کرنا, امام کے نام کو نہیں بیان کرنا. دوسری اہم ذمہ داری یعنی اسی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ تھی کہ امام کہاں پر ہے وہ نہیں بتانا. حسین ابن روح نوبختی, انہی کے زمانے میں ایک شخصیت گزری ہے, سہل نوبختی, اور یہ ان سے بھی زیادہ باعظمت شخصیت. تو بعض اوقات لوگوں نے سوال کیا کہ حسین ابن روح کو تو نائب خاص بنایا گیا, آپ کو نائب خاص کیوں نہیں بنایا؟ تو اس موقع پر سہل نوبختی نے جواب دیا کہ دیکھو بے شک میں فقیہ ہوں, بے شک میرا علمی مرتبہ یہ, لیکن حقیقت امر یہ کہ یہاں پر اسرار آل محمد کو محفوظ رکھنا, اور میرے ساتھ مرحلہ یہ کہ اگر مجھے فشار دیا جائے, مجھے تھوڑا سا بھی شکنجہ دیا جائے, تو میں جانتا ہوں کہ میں بتا دوں گا کہ میرے زمانے کا امام کہاں پر ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ حسین ابن روح نوبختی ایمان کے اس مرتبے پر ہے کہ اس کی ابا کے اندر بھی, یہ لفظ استعمال ہوا لہذا میں کہہ رہا ہوں, اس کی ابا کے اندر بھی اگر زمانے کا امام ہو, اس کے جسم کو قینچیوں سے کاٹا جائے, وہ بتا کر نہیں دے گا کہ میرے زمانے کا امام کہاں. لہذا اسے نائب خاص بنایا گیا ہے, مجھے نائب خاص نہیں بنایا گیا. تو اب ایک ذمہ داری یہ کہ امام کے مقام کو بیان نہیں کرنا, راز میں رکھنا ہے, ہر ایک کو بیان نہیں کرنا, امام کے نام کو نہیں لینا. اسی طریقے سے خمس جمع کرنا ہے, زکوٰۃ کو جمع کرنا ہے, اور پھر جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچانا. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں, کہ جو اب موقع دیکھ رہے ہیں کہ غیبت میں چلا گیا ہے ان کا امام, آؤ آ کے ان کے دین کو منحرف کریں, انہیں ضلالت اور گمراہی کی جانب لے جائیں. تو ایک اہم ترین ذمہ داری جو نائب خاص کی ہوتی تھی وہ یہ کہ شیعہ جو ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے کہیں خراب نہ ہو جائیں, کہیں گمراہی میں نہ چلے جائیں, لہذا اس کا بھی مقابلہ کرنا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہ جو مدعیان مہدویت جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں, یہ بھی سلسلہ ہوا نا, رسول کے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب نامی آ گیا, اور امام کے پردہ غیبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض لوگوں نے جھوٹا ادعائے مہدویت کر دیا. تو اس کے ادعائے مہدویت کو باطل کرنا, اور اس قسم کے مختلف کام, لیکن ہر کام میں انتہائی دیانتداری کے ساتھ, انتہائی احتیاط کے ساتھ. مثلا آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ احمد دینوری نام کا ایک شخص, غالباً امام یازدہم کی شہادت کو چند برس گزرے ہیں, کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزرا. احمد دینوری, ابھی نیابت خاصہ کا سلسلہ غالباً شروع نہیں ہوا. وہ بہرحال ان افراد میں سے تھا کہ جو وہ وکلا تھے کہ جو مختلف علاقوں میں پہلے ہی سے موجود تھے. دیکھیے ایک سسٹم وکالت کا پہلے ہی موجود, بغداد کے اندر موجود ہے, بصرہ کے اندر موجود ہے, نیشاپور کے اندر موجود ہے. خود نائبین خاص کے انڈر بھی 10-10, 15-15, 20-20 ایک ہی شہر کے اندر وکلا ہوتے تھے. اور یہ وکلا وہ ہوتے تھے کہ جو امام کی زیارت نہیں کرتے تھے, یہ صرف اور صرف آرڈر لیا کرتے تھے نائبین خاص. یعنی آج کی اصطلاح میں اگر آپ سمجھ لیں, نائبین خاص جو ہوتے تھے وہ وکیل مطلق ہوتے تھے امام کی جانب سے, اور دوسرے جو افراد ہوتے تھے ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ انہی نائبین خاص کے نمائندے ہوتے تھے کہ جو دوسرے کام جو ہے وہ انجام دیا کرتے تھے. تو اب اس اعتبار سے
ایک شخص تھا احمد دینوری، اور احمد دینوری جو ہے اس کا کام کوئی وکالت کا نہیں تھا، اتنا یہ کرتا تھا کہ لوگوں کے خمس کے مال کو لے کر اور پھر وکیل امام تک پہنچا دیتا تھا. بہت زیادہ احتیاط کا کام. بعض لوگ جا رہے ہوتے، ٹھیک ہے بھائی ہم لے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خمس لے جائیں گے. پہلے آپ سمجھیے کہ خمس جو لے جایا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کی احتیاط آپ نے کرنا. خیر بہرحال یہ احمد دینوری یہ امام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ امام یازدہم کی تو شہادت ہو چکی، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ وہاں پر جا رہے تھے. اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ امام کے نائبین کے بارے میں ایک اختلاف سا مچا ہوا، تھوڑا سا اختلاف. لوگ جو ہے تھوڑے سے تحیر میں ہیں کہ نائب خاص کون ہے امام کا، کون ہے امام کا نائب. اب یہ بات ظاہری بات ہے پھیل چکی تھی کہ امام کے نائبین کے بارے میں تھوڑا سا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگوں کو ذرا اختلافی مسئلہ ہو گیا. اب یہ جب آ رہے تھے تو ایران کے پاس سے جب یہ نکلے تو لوگ ان کو جانتے تھے، مومنین ان کو جانتے تھے، ان کا استقبال کیا اور کہا کہ تم جا رہے ہو وہاں تو ایک کام کرو، ہمارا خمس لے کر چلے جاؤ. اور یہ کہہ کے 16,000 دینار انہوں نے احمد دینوری کو دیے، بہت بڑی رقم. انہوں نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو حالات کیا ہیں، اس وقت کچھ مشخص نہیں ہو رہا کہ امام کا وکیل کون ہے، امام کا نائب کون ہے، لہذا اتنی بڑی ذمہ داری. کہا نہیں، ہم تم سے زیادہ بہتر اور کسی کو نہیں جانتے، تم سے زیادہ کسی اور پر اعتماد نہیں رکھتے، یہ ہماری خمس کی رقم ہے، یہ لے جاؤ. لیکن دیکھو جب تک تمہارے پاس حجت نہ آ جائے، یعنی جب تک تمہارے پاس دلیل نہ آ جائے، یہ خمس کسی کو دینا مت. بہت زیادہ اصرار کیا، انہوں نے لے لیا خمس. پھر اس کے بعد گئے ایک اور شہر میں، وہاں پر ان کا دوست ملا حسن ابن حسن. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو، اپنی بات بتائی، اپنی بپتا سنائی. کہا رہے وہاں جا رہے ہو، میرے پاس خمس پڑا ہوا ہے، میرا بھی خمس لے جاؤ بھائی. 1,000 دینار اور کچھ پارچے تھے، کچھ کپڑے تھے، وہ دے دیے. اور اس نے بھی کہا کہ دیکھو جب تک تمہیں کوئی دلیل اور حجت نہ مل جائے اس وقت تک یہ خمس کسی کو دینا مت. بہرحال اب یہ پہنچے، بغداد میں پہنچے. سب سے پہلا کام سارے کاموں کو چھوڑ کر، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ، اگر آپ کسی کا خمس لے کر جا رہے ہیں سب سے پہلا کام یہ کیجئے معتمد انسان کے ذریعے سے یا خود بے نفس نفیس خمس پہنچا دیجئے، اور اس کے بعد کوئی اور کام کیجئے. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کچھ ہو اور چلے جائیں اس دنیا سے، لوگوں کا خمس ہے وہ آپ کی گردن پر. تو اب انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا کام تمام کاموں کو چھوڑ کر میں نے یہ کیا کہ میں تلاش کروں کہ امام کا وکیل کون ہے، امام کا نائب کون ہے. نائب نہیں، وکیل. اب اس موقع پر 3 نام آ رہے تھے. ایک نام تھا باقتانی کا، دوسرا نام تھا اسحاق احمر کا، اور تیسرا نام تھا عثمان ابن سعید، وہ جو آگے جا کے نائب خاص بنے ہیں، لیکن ابھی نیابت خاصہ کا زمانہ شروع نہیں ہوا. تو یہ 3 نام آ رہے تھے. تو اب طریقہ یہی ہے کہ تینوں کی اسکیننگ کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا. یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں باقتانی کے پاس گیا، اس کے گھر پہ گیا کہ سنا تھا کہ یہ وکیل ہے امام کا. جب گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گھر میں بڑی رونق ہے، بڑی چہل پہل ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، بڑا اچھا آفس سا بنا ہوا ہے، اور جو ہے لوگ جو ہے خمس دے رہے ہیں اور سارا حساب کتاب چل رہا ہے. اور یہ انتہائی خوش اخلاق، انتہائی بظاہر پرنور چہرہ، اچھی سی داڑھی، اور مجھے بڑا سلام علیکم کہہ رہے ہیں، آئیے آئیے، استقبال کیا، محبت سے بٹھایا. کیا بات ہے؟ کہا میرے پاس کچھ جو ہے وہ وجوہ شرعیہ ہے، خمس کی کچھ رقم ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دے دوں. بھائی بسم اللہ دیجئے. کہا نہیں میں ایسے نہیں دوں گا، جب تک میرے لیے کوئی حجت آپ ڈھونڈ کر نہیں لائیں گے، کوئی حجت میرے لیے مہیا نہیں کریں گے، اس وقت تک میں آپ کو یہ خمس نہیں دوں گا. کہا ٹھیک ہے، میں کل انشاءاللہ آپ کے لیے ایک حجت ڈھونڈ کے لا دوں گا. دوسرے دن بھی کچھ نہیں ہوا، تیسرے دن بھی کچھ نہیں ہوا، 3 دن گزر گئے، حجت نہیں آئی، یعنی کوئی دلیل ان کو لا کے نہیں دی گئی کہ جس سے یہ قانع ہو جائیں کہ یہی وکیل ہے امام زمانہ کے. بہرحال دل برداشتہ ہو کے یہاں سے اٹھے. اسحاق احمر کا نام رہتا تھا، اسحاق احمر کے گھر پہ گئے.
ویسا ہی بڑی ریل پیل ہے، خادموں کا رش لگا ہوا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، اور بڑا خوش اخلاق انسان، جوان مرد قسم کا اخلاق انسان، اور آ کے بٹھا رہا ہے، استقبال کر رہا ہے. وہی سوال کہ جو باقتانی نے کیا تھا اس نے بھی کیا، اور ان کا جواب وہی کہ مجھے حجت چاہیے، اور اس کا جواب وہی کہ میں کل دے دوں گا. 3 دن گزر گئے، اس نے بھی کچھ نہیں کیا. لہٰذا اب ایک نام بچتا تھا اور بہت پریشان. 16,000 دینار، وہ 17,000 دینار سونے کے، اور اس کے علاوہ پارچے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ سب کے سب خمس ہیں. کیا کیا جائے؟ ابھی آخری نام رہتا کون؟ عثمان ابن سعید. یعنی اس واقعے کے اندر ان کا نام ابو جعفر ان کی کنیت کے ساتھ لکھا گیا. ابو جعفر عثمان ابن سعید کی کنیت. ابو جعفر ان کے بارے میں بھی سنا. اب جب ان کے گھر پہ گئے تو جا کے دیکھا، ارے یہ تو بڑا سادہ آدمی، نہ خدام ہے، نہ ریل پیل ہے، نہ کوئی آفس کھلا ہوا ہے بڑا زبردست تھا، نہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے. بڑا سادہ سا بوڑھا آدمی ہے، سفید سا سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے، اور ایک بہت محقر سا کمرہ ہے، ایک گھر ہے، اور اس میں لا کے اس نے بٹھا دیا. میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس جو ہے خمس کی کچھ مقدار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے صاحب حق تک پہنچا دوں. ابو جعفر نے، میں اب کنیت صرف کہوں گا، نام پورا نہیں لے رہا. ابو جعفر نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اسے صاحب حق تک پہنچا دو تو تم سامرہ جاؤ ابن الرضا کے پاس. ابن الرضا جو ہے تمہاری سلسلے میں مدد کرے گا. بہرحال یہ سامرہ گئے، اور سامرہ میں ابن الرضا کا پوچھا. ابن الرضا کے بارے میں پتا چلا. خادم نکلا اس کے گھر سے باہر، اس نے کہا کہ ٹھہریے میں بلاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ ابن الرضا آیا، چہرے پر جو ہے تقوی کے آثار، اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ خمس وغیرہ میں لایا ہوں لیکن حجت چاہتا ہوں. کہا ٹھہرو، کوئی بات نہیں، ابھی تم کھا پی لو، تھوڑا حمام چلے جاؤ، نماز میں بھی زیادہ وقت نہیں رہ گیا، تھوڑا آرام کر لو، نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد آرام سے بات ہوگی. اور پھر بہرحال کچھ پہر کے بعد جو ہے وہ ابن الرضا آیا، اور اس دفعہ جو آیا تو اس کے پاس ایک خط تھا، اور وہ خط اس نے اس کو دکھا دیا کہ خط دیکھ لو. اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ خط بقول اس کے امام زمانہ کا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے ابن الرضا، ابو جعفر تیرے پاس 16,000 دینار لے کر آئے گا، اور اس کے علاوہ حسن ابن حسن کے 1,000 دینار ہے. وہ جو 16,000 دینار ہے، ان 16,000 دینار کی تفصیل یہ دینار فلاں ابن فلاں نے دیے ہیں، وہ دینار فلاں ابن فلاں نے دیے ہیں، اس رنگ کا جو کپڑا ہے یہ اس عورت کا ہے، اس رنگ کا جو کپڑا ہے یہ اس قبیلے والوں نے دیا ہے. پوری تفصیل. بس یہ دیکھا، اور آخر میں لکھا ہوا تھا، آخر میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ جملہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو وہاں لکھا ہوا تھا کہ ابو جعفر کو کہو کہ جا کے وہ ابو جعفر کو کہو کہ جا کر دے دے ان کو، اور ابن الرضا کے پاس چلا جائے. یہ بات کچھ نہیں لکھی تھی اس کے اندر. لیکن ابن الرضا نے کہا کہ تم نے خط پڑھ لیا، دلیل تمہیں مل گئی؟ کہا کہ ہاں مجھے دلیل مل گئی. تو اب ابن الرضا نے کہا کہ جاؤ یہ ساری امانتیں ابو جعفر کو دے دو، یہ سارے خمس کی رقم جو ہے یہ ابو جعفر کو دے دو. اب جب انہوں نے، غالباً میں نے اشتباہ کر دیا، خط ہی میں لکھا ہوا تھا کہ ساری کی ساری رقم ابو جعفر کو دے دو، جہاں پر میں تھوڑا سا بھی اٹکا تھا. تو اب یہ جو آدمی احمد ابن دینوری، اس نے ساری رقم اٹھائی، خدا کا شکر تو ادا کر چکا ہے، لیکن اب جانا ہے دوبارہ سامرہ سے بغداد، اور ابو جعفر کو جا کر یہ رقم دینی. لیکن پہلے تو دیکھیے، یہاں پر میں اس لیے اس واقعے کو بیان کیا تھا کہ ظاہر کو نہ دیکھیے، ظاہری آفس کو نہ دیکھیے، ظاہری ریل پیل کو نہ دیکھیے، کون کتنا آرگنائز ہے، کون کتنی اچھی رسیدیں کاٹتا ہے، کون کتنا ایجوکیٹڈ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ وکیل ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ وکیل ہے، کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، خمس اسی کو دیا جائے گا. اور اگر وہ وکیل نہیں ہے، کتنی ہی لمبی داڑھی ہو، کتنا ہی اچھا ماما ہو، کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو، خمس اس کو نہیں دیا جا سکتا. تو اب یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے باقتانی کے گھر کو دیکھ کر آ رہے تھے، اتنا ویل آرگنائز گھر. اسحاق ابن احمر کے گھر کو دیکھ کر آ رہے تھے، اتنا ویل آرگنائزڈ آفس. اور پھر اس کے بعد ابو جعفر کا وہ محقر سا گھر، وہ سادہ سا لباس، وہ سادہ سا انسان. تو اتنی خاص کوئی ویلیو تو نہیں دی تھی.
لیکن اب جو پتا چلا کہ امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس امانتیں ہیں یہ ابو جعفر کو جا کے دینی ہے، تو کہتے ہیں کہ اب جو میں ابو جعفر کے پاس گیا عظمت ذہن میں تھی، انتہائی احترام کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ ان کا مرتبہ کیا۔ تو ایک مرتبہ میں نے ابو جعفر کو وہ ساری کی ساری چیزیں دی، ابو جعفر نے کہا کہ تم ٹھہرو، میں ایک دو دن کے بعد جو ہے تمہیں اس کی رسید لا کے دے دوں گا، اور اس کے بعد رسید لا کے دی، اور وہ خط جو امام نے دیا تھا وہ خط بھی دے دیے کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ کس کی چیز کیا ہے، کس کی چیز کیا ہے، کس کی چیز کیا ہے۔ اب لوگ انتظار کر رہے تھے، یہ دینوری، میں ختم کر رہا ہوں تقریر، یہ دینوری واپس جب پہنچا اور لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ تمہارا جو خمس تھا وہ صاحب حق تک پہنچ گیا، اور دیکھو اس کی دلیل یہ ہے، سارے لوگ پورا مجمع کھڑا ہوا تھا، دیکھو یہ خط آیا اور اس خط میں لکھا ہوا۔ اب اس نے پڑھنا شروع کیا کہ دیکھو امام نے لکھا کہ اتنا خمس فلاں ابن فلاں کی جانب سے، یہ پارچہ فلاں ابن فلاں کی جانب سے، اور پوری تفصیل جب اس نے پڑھ لی تو ایک مرتبہ مجمع میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک چیخ بلند کی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا، کیا بات، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ اس نے کہا کہ مجھے خدا کا شکر ہے، پروردگار نے مجھے ایک صحیح دین پر اور صحیح مذہب پر رکھا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ زمین پروردگار بغیر حجت خدا کے خالی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ اس فہرست میں ایک ایسا نام پکارا گیا ہے، ایک ایسے صاحب خمس کا نام پکارا گیا ہے کہ جس کا نام صرف میں جانتا تھا یا میرا خدا جانتا تھا۔ یعنی اس نے بھی امتحاناً لکھا تھا، یعنی نام بھی نہیں بتایا تھا، صرف وہ امانت دے دی تھی، اور امام نے اس کا بھی نام بیان کر دیا کہ یہ خمس کس کی جانب سے آیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وقت اگرچہ تقریباً ختم ہو گیا، لیکن وہ جو دو باتیں جو انتہائی عظمت کا آپ کو اندازہ کروانے والی، ایک بات وہ کہ جس وقت عثمان ابن سعید عمری کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے انتقال پر ان کے فرزند محمد ابن عثمان عمری کو امام نے ایک خط لکھا، اور اس میں جسے کہتے ہیں نا کنڈولنس والا خط، لیکن اس خط کے اندر امام نے کیا لکھا ہے، میں زبانی اس لیے سوچ کر نہیں آیا کہ الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، میں چاہتا تھا کہ امام کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں، وقت چونکہ بہت زیادہ گزر چکا ہے لہٰذا میں جو خاص الفاظ ہیں وہی بیان کروں گا۔ اب امام نے کیا لکھا ہے کنڈولنس کے اندر، کس کے، جو پہلا نائب خاص ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے بیٹے کو وہ کنڈولنس والی توقیع بھیجی۔ سب سے پہلے لکھا ہے وہ آیا استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون تسلیما لامرہ ورضا بقضائہ وبفعلہ عاش ابوک سعیدا ومات حمیدا، تیرے باپ نے جو زندگی گزاری نا وہ سعادتوں والی زندگی گزاری، فرحمہ اللہ والحقہ باولیاء وموالیہ علیہم السلام، یہ دعائیں دی ہیں کہ خدا اس پر رحم کرے اور اس کو ملحق کرے اس کے اولیاء علیہم السلام کے ساتھ۔ جملہ دیکھیے، فلم یزل فی امرہم ساعیہ فیما یقربہ الی اللہ عز وجل و الیہم، نائب خاص کی ایک صفت امام بیان کر رہے ہیں، فلم یزل فی امرہم ساعیہ، یہ جو تھا تیرا باپ یہ کسی ایسے کام میں، یعنی ہر وقت ائمہ کے امر میں کوشش کرتا رہتا تھا، ہر وقت دین خدا دین ائمہ کے لیے محنت کرتا رہتا تھا، ان چیزوں کے لیے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے یہ قربت حاصل کر دے اپنے ائمہ کی اور قربت حاصل کر لے خدا کی۔ پھر دعا دی ہے نظر اللہ وجہہ، خدا اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، وَأَقَالَ لَهُ أَسْرَتَهُ، اور خدا اس کی لغزشوں کو معاف کر دے، وَأَجْزَلَ اللَّهُ لَكَ الثَّوَابَ، اور خدا تیرے اجر و ثواب کو زیادہ کر دے۔ اب میں بیچ میں سے کچھ لائنیں ختم کر رہا ہوں، سنیے امام کیا فرماتے ہیں، وَرُزِيتَ كَمَا رُزِينَا، اور تیرے باپ کے مرنے پر جس طرح تو مصیبت زدہ ہے میں تیرے زمانے کا امام بھی مصیبت زدہ ہوں، وَأَوْحَشَكَ فِرَاقَهُ وَأَوْحَشَنَا، جس طریقے سے تو وحشت میں آ گیا ہے ان کے مرنے پر، تیرے زمانے کا امام بھی وحشت میں آ گیا ان کے مرنے پر۔ اور سنیے وَكَانَ مِن كَمَالِ سَعَادَتِهِ، اور تیرے باپ کے سعادتوں کے کمال میں سے کمال یہ تھا أَن يَرْزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا مِثْلَكَ، کہ خدا نے اس کو تجھ جیسا فرزند عطا کیا۔ دیکھیے امام کس طریقے سے تعریف کر رہے ہیں،
یخلقہ من بعدہ کہ جسے تیرے باپ کے بعد تجھے خدا نے خلق کیا اس کے لیے، یقوم مقامہ بامرہ کہ جو ان قریب اپنے باپ کے مقام پر جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اقول الحمدللہ، اور اس کے بعد کچھ جملے، قواکا وعزدکا ووفقکا، اور خدا جو ہے تجھے قوی کرے خدا کی اطاعت پر، خدا جو ہے تیری نصرت کرے اپنی اطاعت پر، اور خدا جو ہے تجھے موفق کرے یعنی تیری توفیقات میں اضافہ کرے۔ کان لک ولیا وحافظا ورعیا، اور خدا تیرا حافظ ہو تیرا محافظ ہو۔ ایک درود پڑھ دے محمد وعلی محمد پر۔ اور چونکہ تقریر میری ختم ہو رہی ہے، اسی کے اعتبار سے وہ جو آخری امام کے نائب تھے جناب علی ابن محمد سموری، ان کے بارے میں امام نے فرما دیا تھا، توقیع ان کے پاس آئی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا تھا۔ وہ جو توقیع آئی تھی اس میں امام نے فرمایا تھا، اعظم اللہ اجر اخوانک فیک، کہ میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں تیرے بھائیوں کو تیرے بارے میں، یعنی بھی زندہ ہیں تیرے بھائیوں کو تیرے بارے میں۔ فإنک میت ما بینک وبین ستۃ ایام، اس لیے کہ تو 6 دن کے اندر اندر جو مرنے والا ہے۔ فجمع امرک، بس اپنے جو امور ہیں ان کو جمع کر، ولا توصی الی احد، اور اب کسی کی طرف وصیت نہ کرنا کہ میرے بعد جو ہے یہ نائب بننے والا ہے۔ فیقوم مقامک بعد وفاتک، کہ پھر وہ کھڑا ہو اور ادعائے مثلا نیابت کرے۔ فقد وقعت الغیبۃ التامہ، اب غیبت کبریٰ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ فلا ظہور، یعنی یہ جملے مصائب کے ہیں بھائی ہمارے لیے، یہ جملے واقعی مصائب کے لیے آخری جملے۔ فقد وقعت الغیبۃ التامہ، غیبت کبریٰ شروع ہو چکی ہے۔ فلا ظہور الا بعد اذن اللہ تعالی ذکرہ، اور اب میرا ظہور نہیں ہوگا مگر اس وقت کہ جب خدا مجھے اجازت دے۔ وذالک بعد طول الامد وقسوۃ القلوب وامتلع الارض جورا، اور یہ اس وقت ہوگا، میرا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب ایک طولانی مدت گزر جائے گی جس کے بعد انسان کے قلب جو ہیں وہ شقی ہو جائیں گے، وامتلع الارض جورا، اور زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی۔ والسیاتی من شیعتی من یدعی المشاہدۃ، اور ان قریب میرے شیعوں میں سے کچھ آئیں گے جو ادعا کریں گے کہ ہم نے امام کو دیکھا ہے۔ الا فمن ادعا المشاہدۃ قبل خروج السفیانی والصیحہ فہو کذاب مفتر، اور دیکھو یاد رکھو کہ جو بھی مجھ سے میرے مشاہدے کا ادعا کرے سفیانی کے خروج سے پہلے، صیحہ آسمانی کے آنے سے پہلے، فہو کذاب مفتر، وہ انسان جو ہے جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، اور وہ افترا پرداز ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو آخری جملے ہیں کہ جس میں امام نے فرمایا ہے کہ میری غیبت کے بعد سفیانی کے خروج اور صیحہ آسمانی کے بلند ہونے سے پہلے جو کوئی بھی میرے مشاہدے کا ادعا کرے گا فہو کذاب مفتر، وہ جھوٹا ہے، وہ افترا پرداز ہے۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ جس کی شرح میں صرف میں یہ کہوں گا کہ جو ملاقاتیں امام زمانہ کے ساتھ ہوئی ہیں ان کی توجیہ کیا ہے انشاءاللہ العزیز آنے والی تقاریب میں بیان کروں گا۔ فقط اتنا بتا دوں کہ یہاں امام کی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام کا نائب خاص ہوں نمبر 1 تو وہ جھوٹا۔ یا علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جس وقت چاہوں اپنے امام سے ملاقات کر لوں، جب چاہوں 8 بجے ناشتے پر بلا لوں، ہوا ہے نا ایسا، جب چاہوں میں چھلا لے کر آ جاؤں، جو ایسا کہے گا کذاب مفتر، وہ جھوٹا، وہ افترا پرداز ہے۔ سوچئے یعنی آپ اب تصور میں لے کر آئیے، ہزار سال سے کتنا عرصہ گزر چکا ہے، کتنا عرصہ بیت چکا ہے، میرا مولا کب سے انتظار کر رہا۔ امام کو انتظار ہے تو کس چیز کا انتظار ہے؟ زینب کی جو چادر لٹ گئی تھی، حسین کے سوکھے گلے پر جو خنجر چل گیا تھا، اور جنہوں نے عید کا اعلان کیا تھا، جنہوں نے خوشیاں منائی تھی، وہ اور وہ لوگ کہ جو آج بھی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو حسین کے قتل ہو جانے پر خوش ہیں، راضی ہیں۔ امام کو انتظار ہے کہ کس وقت ظہور ہوگا اور کس وقت میں اپنے جد حسین کے خون کا انتقام لوں گا۔